آج انشاءاللہ تعالی جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حسد کی مذمت۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق بیان کرنے کی، سننے کی، اسے تسلیم کرنے کی اور پھر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ معوذتین میں سے ایک سورت سورہ فلق، اس کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنا سکھا رہا ہے، یعنی آیت کا جو اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اس کے الفاظ کے مطابق آخری آیت کا ترجمہ بنایا جائے گا۔ قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، کیا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب ہم آخری آیت کی طرف چلیں گے، کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ مجھ سے حسد کرنے لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ مجھ سے یوں دعا مانگو کہ مولا جہاں مجھے دوسری چیزوں سے بچانا ہے، دوسری خطرناک چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ویسے ہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمانا۔ حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں کسی بندے کی خوشی دیکھ کر، اس کا مقام دیکھ کر، اس کا عروج دیکھ کر اس کی خوشی کو تسلیم نہ کرنا اور جل جانا کہ یہ خوشی اسے کیوں ملی ہے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہے۔ ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے سے جلنا، یہ بڑی جو ہے وہ خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ادھر بھی دعا مانگنا سکھایا جا رہا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ دعا مانگتے ہیں ایمان والے، وہ جو بعد میں آئے وہ دعا مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور جو ہم سے پہلے ہمارے بھائی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے انہیں بھی بخش دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور ہمارے دل میں پیدا نہ کرنا کیا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ پیدا نہ کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یوں دعا مانگو، کیسے کہ کہو وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ پیدا نہ کرنا۔ اے میرے مولا ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کا کینہ بغض پیدا نہ کرنا۔ تو پتہ چلا کہ کسی مسلمان کا دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا، یہ اتنی بڑی خطرناک بیماری سمجھی رب تعالیٰ نے کہ ہمیں کہا کہ میرے بندوں مجھ سے دعا مانگتے رہنا کہ ہم اس بیماری سے، اس گناہ سے بچ کے رہیں۔ تو دو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے بعد احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کے دل میں دو چیزیں ایک وقت پر نہیں رہ سکتی۔ کتنی چیزیں جی؟ دو، سارے بولے کتنی چیزیں؟ دو چیزیں ایک وقت میں نہیں رہ سکتی۔ کون سی؟ الایمان والحسد،
ایمان اور حسد دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، یا تو ایمان رہے گا یا حسد رہے گا۔ اگر ایمان ہوگا تو کسی کا حسد دل میں نہیں رہے گا، اور اگر حسد رہے گا تو ایمان چلا جائے گا۔ اس قدر خطرناک گناہ ہے کسی کا حسد کرنا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ دل میں دو ہی چیزیں رہ سکتی ہیں، جیسے دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہی رہ سکتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے دل میں یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، یا ایمان ہوگا یا حسد ہوگا، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اور سرکار اسلام نے فرمایا یہ جو حسد ہے یہ ہالکہ ہے۔ کیا ہے؟ ہالکہ۔ ہالکہ کسے کہتے ہیں؟ جس بندے نے حج یا عمرہ کیا ہے وہ جانتا ہے، جب ہم حج یا عمرہ کرتے ہیں تو اپنے سر کو منڈانے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پر ٹینڈ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، حلق استعمال ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، حلق کروانا ہے، جی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، حلق کروانا ہے۔ تو سر منڈانے کو حلق کہا جاتا ہے، جسے ہمارے ہاں ٹینڈ کہا جاتا ہے، وہاں پر حلق کہا جاتا ہے، عربی کے اندر حلق۔ اور جس چیز سے حلق کیا جاتا ہے اس چیز کو ہالکہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہالکہ۔ اور ہالکہ سرکار فرماتے ہیں کہ حسد ہے۔ اب کس چیز کی ہالکہ ہے؟ ایک آدمی سر پر بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے اور وہ حمام والے کے پاس بیٹھا۔ اس نے کیا کیا؟ استرا پکڑا اور شروع سے لے کے آخر تک، چاہے کوئی بال اتنا لمبا تھا یا اتنا لمبا تھا، جتنا بھی تھا، اس نے نیچے سے رکھ کے استرا پھیرا، ساری کھیتی برابر ہو گئی، سارے جاتے رہے، چاہے کوئی بال بہت لمبا تھا چاہے کوئی چھوٹا سا تھا، جیسے بھی تھے اس نے نیچے سے رکھ کے جب استرا پھیرا تو سارے بال ختم ہو گئے، سارا سر صاف ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں تیری نیکیاں ایک باغ کی طرح ہوتی ہیں، کوئی پودا بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی بہت بڑا درخت، کوئی چھوٹی سی جھاڑی کی طرح نیکی ہوتی ہے۔ مختلف قسم کی نیکیاں ہوتی ہیں نا، جس طرح گناہ کچھ صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ کبیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، اسی طریقے سے کچھ نیکیاں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ بڑی ہوتی ہیں۔ تیرا باغ لگا ہوا ہوتا ہے نیکیوں کا، تیرے دل میں کسی کا حسد آ جاتا ہے، وہ نیچے سے رکھ کے اس طرح پھرتا ہے، حسد نیچے سے اس طرح پھرتا ہے، وہ ہالکہ تمام نیکیوں کا حلق کر دیتی ہے، ساری نیکیوں کا صفایا کر دیتی ہے۔ یہ حسد اتنی بڑی بیماری ہے، انسان کے دل میں حسد ہے، وہ نیکیاں کر رہا ہے، نیکیاں کرتے کرتے ساتھ کسی سے حسد کرنے لگا، اب حسد آیا، اس نے نیچے سے اس طرح پھیرا، ساری نیکیاں انہیں رڑا میدان کر چھڑیا۔ کچھ دن گزرے، آخر یہ مسلمان ہے، کوئی نیکی بھی تو کرے گا نا، نماز بھی پڑھے گا، قرآن بھی پڑھے گا، درود بھی پڑھے گا، کوئی نہ کوئی نیکی تو کرتا رہے گا۔ کچھ دن گزرے، پھر سے نیکیاں، تھوڑا تھوڑا باغ پھر سے بڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، اس نے پھر اس بندے کو دیکھا جس سے یہ جلتا تھا، اس نے اس کی گاڑی کو دیکھا، اس کے لباس کو دیکھا، اس کے پیسے کو دیکھا اور دیکھ کر جلنے لگا۔ جیسے ہی یہ اسے دیکھ کر پھر سے جلا، پھر سے نیکیوں کا اس طرح پھر گیا۔ وہ جو 2-4 دن میں اس نے نیکیاں کی تھیں ساری جاتی رہیں، پھر اس نے پھر نیکیاں کرنی شروع کر دیں۔ آخر مسلمان ہے، وہ نماز نہ بھی پڑھے، کہیں چلتے پھرتے اللہ کا نام تو لے لیتا ہے، کسی کو سلام تو کر لیتا ہے، السلام علیکم تو کہہ لیتا ہے، وعلیکم السلام تو کہہ لیتا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، عبادتیں نہیں کر رہا، لیکن ہے مسلمان، لوگوں سے ملتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں پھر ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر باغ بڑھنے لگتا ہے۔ یہ پھر اس بندے کو دیکھتا ہے، دیکھ کے پھر جل جاتا ہے۔ جتنی دفعہ زندگی میں اس بندے کو دیکھے گا جس سے یہ حسد کرتا ہے، یا دیکھے نہ ویسے یاد کرتا ہے، اس کے عروج کو دیکھتا ہے اور جل جاتا ہے، ثابت نہیں رہتا۔ جتنی دفعہ دیکھتا ہے اتنی دفعہ نیکیوں کا اس طرح پھر جاتا ہے، سارا میدان نیکیوں کا خالی ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں، زندگی اگر اسی طریقے سے گزر گئی، کسی وقت موت کا پتہ نہیں کب آ جائے، ہو سکتا ہے کل موت آنی ہے اور اس نے ایک دن پہلے اس بندے کو دیکھا
دیکھا جس سے یہ حسد کرتا تھا، یا ایک دن پہلے اس بندے کو یاد کیا جس سے حسد کرتا تھا، ساری نیکیوں کا صفایا ہو گیا، اگلے دن موت آ گئی۔ اب اللہ کے دربار میں جب قیامت کے دن اٹھے گا، نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، کہے گا مولا میں نے نماز بھی پڑھی تھی، میں نے حج بھی کیا تھا، میں نے زکوٰۃ بھی دی تھی، میں قرآن بھی پڑھتا تھا، میں یہ بھی کرتا تھا، میں وہ بھی کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا ذرا دیکھ تیرے نامہ اعمال میں کیا ہے، تو بالکل خالی میدان ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اب جتنی دفعہ حسد کرتا تھا اتنی دفعہ نیکیاں تو مٹ جاتی تھیں، کوئی اس طرح گناہوں کا تو نہیں تھا، گناہوں کا باغ تو بڑھتا رہا، بہت بڑا بن گیا۔ ادھر نیکیاں تھیں کہ وہ آئے دن ان کے اوپر اس طرح پھرتا، اور وہ ساری کی ساری، یہ میں بار بار اس طرح کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ حدیث میں نے پڑھی، سرکار نے فرمایا حسد ہالکہ ہے نیکیوں کی، نیکیوں کا ہلک کر دیتی ہے، میدان صاف کر کے رکھ دیتی ہے، جس طرح اس طرح سر کو صاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی آج اس بات کے اوپر اپنے آپ کو سمجھا لو، اگر میں کسی سے حسد کرتا ہوں، اپنی زبانی کوئی بندہ خود کو نہیں کہتا کہ میں آپ سے پوچھوں بتائیں آپ میں کون کون سا بندہ حسد کرتا ہے، تو کوئی 2-4 ہاتھ کھڑا کر لیں میں حسد کرتا ہوں، ایسے کون کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ اپنے گناہوں کا کون اعلان کرتا ہے؟ اپنے آپ کو برا کون کہتا ہے؟ بھائی میں کہوں جی بتائیں جی کون سا بندہ ہے جس نے پچھلے ایک ہفتے میں ایک اپنا کو 10-12 مرتبہ بڑا جھوٹ بنا کے بولا ہے اور اگلے کو یقین بھی آ گیا ہے؟ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے بولا وہ ہاتھ کوئی بھی نہیں کھڑا کرے گا، اپنے گناہ کا اعلان کون کرے گا؟ لیکن اکیلے بیٹھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں اور اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ جتنی مرتبہ میں نے کسی کا حسد کرنا ہے اتنی مرتبہ نیکیوں کے اوپر اس طرح پھر جانا ہے۔ حشر کے میدان میں رب مجھے کھڑا کرے گا اور کہے گا بتاؤ کتنی نیکیاں تھیں، کتنے گناہ تھے، گناہ ہوں گے ان کے اوپر کوئی اس طرح نہیں پھرا تھا، یا تو ہر روز ایک پکی سچی توبہ کا اس طرح گناہوں پہ بھی پھرتا رہتا، گناہ بھی ختم ہوتے رہتے، نیکیاں بھی ختم ہوتی رہتی، پھر حشر کے میدان میں اٹھتا تو دیکھتا گناہ تو بالکل ہی نہیں، نیکیاں سے لوگوں کو 2-4 ہیں، پھر تو بچنے کے چانسز تھے۔ جب اس طرح صرف رکھا ہی نیکیوں کے اوپر ہے، بس نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی اس طرح بھی استعمال نہیں کیا، اب حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ میں نے نماز تو پڑھی تھی، قرآن تو پڑھا تھا، زکوٰۃ تو دی تھی، حج تو کیا تھا، درود تو پڑھا تھا، محفلیں تو کروائی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میرے دل میں ایک مسلمان کا حسد تھا جس کی وجہ سے ساری نیکیاں رب تعالیٰ نے رڑا میدان کر دیا، ساری نیکیاں خالی ہیں، کوئی نیکی میرے پاس موجود نہیں۔ آج اپنے آپ کو سمجھائیں اور اپنے آپ کو اس بات کے اوپر آمادہ کریں کہ میں نے کسی کا حسد نہیں کرنا، اس لیے کہ جب میں کسی سے چھین نہیں سکتا تو جو رب نے دے دیا ہے میں اس پر اعتراض کرنے کا بھی حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیں، حسد کرنے والا بندہ دراصل اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے مولا تجھے پتہ نہیں تھا یہ بندہ تو اس چیز کے قابل ہی نہیں، تو نے اسے کیوں دی ہے؟ تقسیم رب کی ہے، کسی کو چاہے تو بڑی گاڑی دے دے، کسی کو چاہے تو سائیکل بھی نہ دے، کسی کو چاہے تو بڑے مہنگے ترین گھر میں اس کی رہائش ہو اور کوئی چاہے تو سڑکوں پہ ذلیل ہوتا رہے، یہ تو رب کی تقسیم ہے۔ اب اگر بندہ کسی کی کوٹھی دیکھ کر کہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ رب کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ رب تجھے تو نہیں پتا تھا، یہ بندہ تو اس چیز کے قابل ہی نہیں تھا۔ حسد کرنے والا بندہ دراصل رب کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، اور جب کوئی رب کی تقسیم پہ اعتراض کرے پھر بچ کے کہاں جا سکتا ہے؟ پھر کہاں بھاگے گا؟ رب تعالیٰ سے کہاں جا کے چھپے گا جب اس کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے؟ اس لیے کسی بندے کا اگر دل میں حسد آ جائے تو یہ چیز یاد رکھنا جو میں آگے آپ کو حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور بیان فرما رہے تھے، سامنے صحابہ بیٹھے سن رہے تھے، بیان کرتے کرتے اچانک میرے نبی پاک علیہ السلام رکے اور فرمایا میرے صحابہ اب جو بندہ ہماری محفل میں تھوڑی دیر بعد آئے گا وہ بندہ عام نہیں جنتی انسان ہے۔ جنتی انسان سن کے دل خوش نہیں ہے؟ دب کیا کھنا سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا اب جو آئے گا وہ جنتی انسان ہے۔ صحابہ دیکھنے لگے ابھی نظر کوئی بھی نہیں آ رہا، تھوڑی دیر کے بعد ایک سادہ سے انصاری صحابی آئے، حدیث کے لفظ ہیں آپ نے تازہ وضو کیا ہوا تھا، داڑھی مبارک سے قطرے ٹپک رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا، بڑے سادہ سے صحابی آپ مسجد میں تشریف لائے۔ سب صحابہ حیرت سے کہنے لگے دیکھو کتنا خوش قسمت ہے، خود مسجد میں بعد میں آیا ہے، جنت کی خوشخبری پہلے مل گئی ہے۔
جب وہ آ کر بیٹھے، آ کے بیان سننے لگے، بیان کے بعد صحابہ نے انہیں بتایا کہ ابھی آپ آئے نہیں تھے، تو سرکار نے فرمایا تھا اب جو آئے گا وہ جنتی انسان ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لے آئے ہیں، مبارک ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ اچھا، اگلے دن پھر سرکار بیان فرما رہے تھے اور سرکار نے پھر فرمایا اب جو آئے گا وہ جنتی انسان ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی صحابی تشریف لے آئے، اور یہ شان ہے کہ 2 مرتبہ جنت کا اعلان ان کے لیے ہو گیا، ورنہ سرکار نے ایک دفعہ فرما دیا ہے تو پھر بھی جنتی۔ تیسرے دن پھر سرکار بیان فرما رہے تھے اور بیان کرتے ہوئے فرمایا اب جو آئے گا وہ جنتی انسان ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ایک بندہ باہر کونے میں کھڑا رہے کہ اب جو کہیں گے کہ جو آئے گا جنتی ہے تو میں چلا جاؤں گا، جنتی میں بن جاؤں گا۔ لوگ نہیں دیکھ رہے باہر کون آ رہا ہے، لیکن سرکار دیکھ رہے ہیں دیوار کے پیچھے بھی کون کھڑا ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے جیسے سرکار آگے دیکھتے تھے ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں، تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں۔ سرکار جانتے ہیں کون آ رہا ہے، یہ ایسا انداز نہیں ہوتا تھا کہ بندہ چھپ جائے اور پھر آ جائے۔ سرکار نے دیکھا کون آ رہا ہے، اور جب دیکھا صحابہ اکرام نے کہ جنت کی خوشخبری تیسرے دن بھی مل گئی، تیسرے دن بھی وہی صحابی آ گئے۔ اب صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا شان ہے اس بندے کی کہ 3 دفعہ سرکار نے اس کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ یہ جنتی انسان ہے۔ جب وہ محفل برخاست ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے چچا جی، یعنی ان کی عمر سے بڑے تھے، وہ کہنے لگے مجھے کچھ دن اپنے پاس رکھ لیں گے، میرے ابا جی تھوڑے سے مجھ سے غصے ہیں تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ساتھ چلے گئے۔ 1 ہفتہ گزارا، اور ہفتہ گزارنے کے بعد وہ کہنے لگے ٹھیک ہے مجھے اب اجازت دیں، میں جانے لگا ہوں۔ تو وہ انصاری صحابی کہنے لگے ابا جی راضی ہو گئے ہیں جو آپ جانے لگے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ابا جی ناراض نہیں تھے، میں نے تو آپ کے گھر رہنے کا بہانہ ڈھونڈنا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا آپ رات کو کتنی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ آپ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا، میں وہ عبادت دیکھنا چاہتا تھا۔ اور یہ صحابہ کے بہانے دیکھیں نیکیاں ڈھونڈنے کے لیے ہوتے تھے، جو دھوکہ جو فراڈ ہم کرتے ہیں کسی کو فریب دینے کے لیے، صحابہ وہ بہانہ لگا کے نیکیاں تلاش کرتے تھے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت نے خط بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ نے نکاح کر لیا، اور نکاح کے بعد پوچھا بتاؤ کس وجہ سے میرے ساتھ نکاح کیا، کیا اس لیے کہ میں امیر المومنین ہوں، یا اس وجہ سے کہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں، کیوں نکاح کیا ہے؟ اس عورت نے کہا خدا کی قسم صرف اس لیے نکاح کیا ہے دیکھوں آپ رات کو بندگی کتنی کرتے ہیں۔ یہ اس دور میں لوگوں کی ترجیحات ہوتی تھی، آج ترجیحات ہی بدل گئی ہیں، وہی بہانہ لگا کے کسی کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کون سی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے 3 دن روزانہ آپ کے جنتی ہونے کا اعلان ہوا۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ، پھر جواب مل گیا ہے کون سی عبادت کرتا ہوں میں؟ انہوں نے کہا کوئی خاص نہیں، وہی 5 نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، جب آپ سوتے ہیں میں بھی سو جاتا ہوں، آپ اٹھتے ہیں میں بھی اٹھ جاتا ہوں۔ تو میرا تو خیال تھا کوئی بہت بڑا وظیفہ ہوگا، بہت بڑا کام کرتے ہوں گے آپ، یہ 5 نمازیں پڑھنا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں۔ یعنی صحابہ کے مطابق 5 نمازیں پڑھنا یہ کوئی مارکا نہیں تھا، یہ تو عام سی بات تھی 5 نمازیں پڑھنا۔ مارکا تو یہ ہے کہ رات ساری نفل پڑھے اور دن سارا روزہ رکھے، یہ تھا مارکا ان کے نزدیک۔ تو انہوں نے کہا آپ کوئی کام میرے مطابق کوئی خاص نہیں کرتے، وہی نمازیں جو میں پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو بیٹا اب تم 1 ہفتہ رہے ہو تو جس وجہ سے تم رہے ہو تم اس کا جواب پھر میرے منہ سے سن لو، اگر تمہیں نہیں ملا تو میرے منہ سے سن لو۔ کہا بتائیں مجھے، 1 ہفتہ میں اسی کام کے لیے رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصاری صحابی کہنے لگے کرتا میں وہی ہوں جو تم نے دیکھا ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو میرے دل کا عمل ہے، اور دل کا عمل ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا، نہیں نہ آتا، دل کا عمل نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں ایک عمل ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگے جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے تب سے لے کے آج تک میرے دل میں کسی مسلمان کا حسد پیدا نہیں ہوا، اسی وجہ سے اللہ نے مجھے جنتی بنا دیا۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا اجر ملا اس صحابی کو، کس وجہ سے؟ دل میں حسد پیدا نہیں ہوا۔
اور آج ہم کسی کی تھوڑی سی عزت، تھوڑا سا پیسہ، تھوڑا سا اچھا گھر دیکھتے ہیں تو فوراً رب کی تقسیم پہ اعتراض کرتے ہیں، مولا تینوں پتہ ہی نہیں سی اینوں دینی سی یہ چیز، تو اینوں کیوں دیتی ہے، منو دے، تجھے منو نہیں بھی دینی بس ایدے کو نہ رہے۔ یہ ہوتا ہے حسد کا اصل میں مقصد۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیں، ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آخری پوائنٹس کی طرف آ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ مولا یہ چیز تو نے اسے کیوں دی ہے، اس سے چھین لے، مجھے دے دے، اور اگر مجھے نہیں بھی دینی بس اس کے پاس نہ رہے، چھن جائے اس سے، یہ ہے حسد۔ اور دوسرا ہے رشک۔ رشک کیا ہے کہ مولا تو نے اسے یہ چیز دی ہے، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، مجھے بھی نواز دے۔ اس میں اس سے چھینے جانے کی بات نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کسی کامیاب انسان کو دیکھتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کاش میں بھی ایسا بن جاؤں یا میرا بیٹا بھی ایسا بن جائے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں بن گیا، یہ مر جائے یا اس کا ذہن اڑ جائے، یہ پاگل ہو جائے، اس کی قابلیت ختم ہو جائے، یہ بات نہیں ہوتی۔ رشک میں صرف اس بندے کو نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ اور رشک بھی ہر جگہ پہ جائز نہیں۔ کسی کی کوٹھی دیکھ کے، کسی کی جو ہے وہ کسی کا مہنگا ترین ہوٹل دیکھ کے، کسی کے پلاٹ دیکھ کے، کسی کا موبائل دیکھ کے، ان چیزوں پہ حسد جائز نہیں، رشک جائز نہیں۔ حسد تو ویسے ہی جائز نہیں، رشک بھی جائز نہیں۔ سرکار نے اپنی امت کو یہ بھی بتا دیا کہ رشک کہاں کہاں کرنا ہے۔ دو جگہ پہ سرکار نے فرمایا کہ رشک کرنا جائز ہے۔ کتنی جگہ جی؟ سارے بولیں کتنی جگہ؟ دو۔ سرکار نے فرمایا صرف دو لوگ ہیں جن سے رشک کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ جسے اللہ نے اتنا مال دیا کہ وہ دن کو بھی اللہ کی راہ میں مال خیرات کرتا ہے اور رات کو بھی اللہ کی راہ میں مال خیرات کرتا ہے۔ صبح بھی خیرات کرتا ہے، رات کو بھی کرتا ہے۔ اس کے ہمسائے جب اسے مال خیرات کرتا دیکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوا دیکھتے ہیں، تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کاش ایسا مال اور ایسا جذبہ ہمیں بھی مل جاتا کہ ہم بھی اس اللہ کی راہ میں اس کی طرح مال قربان کرتے۔ ایک اس مالدار سے رشک کرنا جائز ہے جو اتنا صدقہ کرتا ہے۔ اور دوسرا سرکار نے فرمایا وہ قاری قرآن جو صبح بھی قرآن پڑھتا ہے، رات کو بھی قرآن پڑھتا ہے۔ اس کے ہمسائے اسے قرآن پڑھتا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کاش ایسی قرآن کی محبت ہمیں بھی عطا ہو جائے۔ یہ دو ہیں جن سے رشک کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی کوٹھی سے، کسی کے بنگلے سے، کسی کے مال و دولت سے، کسی چیز سے رشک کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جب رشک کرنا جائز نہیں، حسد کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور روئے زمین پہ سب سے پہلا گناہ قابیل اور حابیل دو بھائیوں کا جب معاملہ ہوا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، اور ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو حسد وجہ بنا کہ اس کی بیوی اتنی خوبصورت کیوں ہو، یہ تو میری ہونی چاہیے، اس وجہ سے اس نے قتل کر دیا۔ آسمانوں پہ سب سے پہلا گناہ شیطان نے کیا حسد کی وجہ سے کہ آدم آج پیدا ہوا ہے، مٹی سے بنا ہے، یہ کیوں اس قابل بن جائے کہ اسے سجدہ کیا جائے، میں کیوں اسے سجدہ کروں، میں تو اس سے اعلیٰ ہوں۔ اس نے حسد کیا، پھر تکبر کیا، پھر رب کے حکم کا انکار کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا، آج سے تو ذلیلوں میں سے ہے۔ پہلے وہ ذلیل نہیں تھا، پہلے عزازیل نام تھا اس کا۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں تکبر عزازیل را خار کر، پہلے اس کا نام تھا عزازیل، وہ بڑا عزازیل تھا، عزتوں والا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، آج کے بعد تو عزازیل نہیں، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ پھر آپ کو اسے عزازیل بھی نہیں کہتا، اسے شیطان کہا جاتا ہے، برے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلا گناہ جو آسمان پہ ہوا حسد کی وجہ سے ہوا، پہلا گناہ جو زمین پہ ہوا حسد کی وجہ سے ہوا۔ اور سرکار نے ایک بندے کو جنت کی ٹکٹ عطا فرمائی تو حسد نہ کرنے پہ عطا فرمائی تھی۔ اس لیے ارادہ کریں آج سے کسی بندے کا حسد نہیں کرنا۔ رشک بھی کرنا جب جائز نہیں ہے سوائے دو بندوں کے، مالدار سخی اور قاری قرآن، ان کے علاوہ کسی سے رشک کرنا بھی جائز نہیں، تو حسد کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا رب کی تقسیم پہ اعتراض نہ کریں۔ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ دیکھ لیں یا حسن زیادہ دیکھ لیں تو رب کی تقسیم پہ اعتراض نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس نے اسے نواز دیا اور آپ کو نہیں نوازا، آپ کا بھلا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کا برا نہیں چاہتا، آپ کا بھلا چاہتے ہوئے اس نے آپ کو اس چیز سے محروم رکھا ہے۔ اس واسطے سرکار نے فرمایا حسد نیکیوں کی حال کا ہے۔ پہلے ہی اسی دو چار نمازاں پڑھنے والی پوریاں جی نیکیاں کرنے والی قوم آ تیریاں کو دو چار کرنے ہیں، پھر انہوں نے بچا کے رکھنا چاہیے نا۔ اس واسطے حسد سے اپنے دل کو پاک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خاص جو ہے وہ کرم سے حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے۔